مناسب تو نہیں لگتا مگر مجبوراً گلائیں دینی پڑیں گی. پی ٹی آئی کی حکومت تھی جی, ایک ماحول بن گیا اور یہ تبدیلی ہوئی. تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے, چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے. اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں, تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. ہم سمجھے کہ رویوں میں بھی تبدیلی ہوگی, اخلاقیات میں بھی کچھ بڑھوتری آ جائے گی, مگر ادھر کی ادھر ہی جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. کوئی مزہ نہیں ہے سر. سب سے پہلے جب ہم نے دیکھا منسٹریوں پہ سن رہے تھے کہ لڑائیاں بنڈر بات, وہ اس کی نہیں, جیسے اسی مقصد کے لیے آئے تھے. کوئی بڑا مقصد نہیں تھا کہ جی وہ یہاں سے نکل جائیں اور بس ہم ادھر آ کے بیٹھ جائیں. تو شکایتیں بھی ہیں, رویے بھی اچھے نہیں ہیں, ساری چیزوں کو درست کر لیں سر. ابھی تک ٹائم ہے, 1-2 مہینے گزرے ہیں, کچھ نظر آنا چاہیے, اور نہیں تو سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں. شکایت ہماری پارٹی کی بھی ہے جی, ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, کمیٹی مانگ رہے ہیں, باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے. اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو. وہ جھاڑو تو نہیں لگانا, وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے. تو یہ ساری شکایتیں ہیں جی, ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. شکریہ. تھینک یو. مگی صاحب, تبدیلی کا مقصد کچھ اور نظر تھا مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے, یہ تو سمجھائیں. واٹ ڈڈ یو مین بائی دیٹ؟ سر دیکھیں نا, پاکستان کی ہسٹری, تاریخ ٹرموائل ہی رہی ہے. حکومتیں گری, پھانسی پہ چڑھ گئے لوگ, بڑا عجیب کیفیت رہی ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے. 47 کے بعد پاکستان بیچارے نے نقصان ہی کھایا, آدھا چلا گیا, اور کافی چیزیں ہیں. اور ایک سیٹ, ایک جیسے بھائی نے میرے نے شبیر صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈائریکشن ہی نہیں لے سکے, کہ سب اپنا کام کرتے, ترخان اپنا کام کرتا تو دروازے بن جاتے, ٹھیک ہے نا, جو جس کا کام ہوتا تو عمارت تیار ہو جاتی. اب وہ ترخان نے کوئی اور کام پکڑ لیا, میسن نے کوئی اور کام پکڑ لیا, وہ ساری کنفیوژن ہوگی, وہ بلڈنگ کی شکل ہی بگڑ گئی. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. دیکھیں اب جو گزرا ہوا زمانہ گزر گیا, اس پہ جتنا بیٹھ کے روئیں گے, لڑیں گے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ضد سے, غصے سے نکل آئیں, پاکستان کے مفاد کی خاطر بیٹھ جائیں, جو بھی کر سکتے ہیں, جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس سسٹم کو دیکھیں, جب تک آپ ایک سائیکل نہیں بنے گا, بننے جا رہا تھا بدقسمتی سے, جو بھی وجہ تھی, کیا وجہ تھی, ان کی کیا لڑائی ہو گئی. ہم تو چھوٹے ہیں نا سائز میں, ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, یہ بڑے جائنٹس کی لڑائی ہو گئی, اچانک چینج کی بات ہو گئی. نہیں تو پہلے ان کے لیے ان کو ہی بچایا جاتا تھا, جہاں ان کو چلانا تھا تو ان کو سمپل میجورٹی دے دیتے. آپ کے پاس چوائس نہیں تھی کہ بڑوں کی لڑائی سے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے, کہ آپ کو آنا پڑنا تھا یا ادھر یا ادھر؟ سر چوائس مینز کہ کیا کرتے, اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے سمجھا کہ مے بی لیٹس ٹرائی دس نیو سسٹم آلسو. بیسکلی ہم تو پازیٹیو سوچ رہے ہیں نا, کہ بلوچستان نے حالات دیکھے ہیں, بلوچستان نے تنگی دیکھی ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے. تنگ زندگی, بڑی تنگ زندگی گزرتی ہے جی. تو ہم تو چاہیں گے کہ ٹھیک ہو جائے. دیکھیں ہم نہیں چاہتے لڑائی ہو, جہاں اس کنٹروورسی میں پڑیں, کون آگے کون چلے, ملک ٹھیک ہو جائے. اس جو آج حالات ہیں, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں ملک کو چلانے کے لیے, سبسڈیز پہ اور خزانے سے ہی چلائیں گے ملک, سارے ادارے نقصان میں جائیں گے تو ملک بیٹھ جائے گا. نہیں, آپ کی بیان کی ٹائمنگ میں بتاتا ہوں کیوں اتنی انٹرسٹنگ ہوئی. پہلے ایم کیو ایم ایکٹیو ہوئی بھی تھی, سڈنلی اسلم بھوتانی بھی بولے, انہوں نے بھی بڑی لمبی بات کی, وہ بھی بلوچستان سے تھے. پھر باپ کی طرف سے آپ نے گلے شکوے شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم اور باپ بولے تو جب یہ پارٹیز دو بولتی ہیں, اس کا مطلب ہے بول کوئی اور رہا ہے, فضا شاید چینج ہو رہی ہے. ہم نے وہ دیکھا, پھر ہم نے دیکھا کچھ ہائی کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے جو گورنمنٹ کے, سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف. Honestly, no calls. It was just, it happened. ہم بیٹھے تھے, میرا کوئی بات کرنے کا موڈ بھی نہیں تھا. بھوتانی صاحب نے کہا, انہوں نے اپنی شکایت لگانا شروع کر دی, مجھے کہا ہو گئے تو میں بھی جذباتی ہو گیا. Honestly, اللہ اگر ہوتا کال تو میں آپ کو بتا دیتا ہے جی, کہ جی حالات ان کے خراب میں, ہوشیار کرتا ان کو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کال والے, اصل میں کال والے بھی تنگ ہو گئے ہیں, ہم لچڑ ہو گئے ہیں. کال والے تنگ ہو گئے ہیں, ہم لچڑ ہو گئے ہیں. اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ والی بات ہے. اس سے ہم لوگ بھی کچھ اپنے کو سنبھالیں, کچھ خود ذمہ داری لیں, کچھ دیکھیں نا. میں آپ کو عرض کروں, ہر چیز کسی پہ ڈال دینا, ادھر بھاگنا, خود بھی اپنے وزڈم کو استعمال کریں, بنانے کی کوشش کریں, اچھے الفاظ استعمال کریں, ماحول اچھا بنائیں,
اخلاق پہ تو خرچہ نہیں ہوتا. تو آپ کا اور گورنمنٹ کا جو اتحاد ہے اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کا بھی وہ خلش یا وہ دراڑ نہیں ہے کوئی؟ نہیں سر، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو ایم کیو ایم کا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کا دیکھیں، ان کا پوائنٹ چل رہا ہے، وہ تو بٹوین پیپلز پارٹی فیو پوائنٹس ہیں، وہ کمٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جس طریقے سے ہیں وہ کمٹمنٹ ضرور پوری کریں گے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک ہے، یہ بحث ابھی چلتی رہے گی. پلیز اسٹے ود اس.